الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے۔ ایک نمبر، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر دو، جتنی اچھی نیتیں زیادہ، ثواب بھی اتنا زیادہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ ایک کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلات و تعویذ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے یعنی تحریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ رتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے
دیکھ کے تلوا تیرا کون نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوا تیرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے۔ ایک اشارہ تیرا مفت پالا تھا، کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں، ہائے نکما تیرا۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کس کا منہ تکیے کہاں جائیے، کس سے کہیے تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا۔ دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے، تیرے ہی در پہ مرے بے کس و تنہا تیرا۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ خدائی کے بخشش میں سے الحمدللہ رب العالمین میں نے کلام اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یقیناً آپ نے سن کر الحمدللہ برکتیں حاصل کی ہوں گی۔ آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جس انداز سے میں نے کلام اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کو کہتے ہیں تحت اللفظ میں پڑھنا۔ تو جو ہم نعت شریف پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں طرز میں پڑھنا۔ ہم نے الحمدللہ جب یہ کورس شروع کیا تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تربیت پر زیادہ دھیان دیتے ہیں اور نعت خوانی آپ کم سکھاتے ہیں، یعنی جو نعت پڑھنے کا طریقہ ہے، جو طرزیں ہیں، اس کی آپ اصلاح کم کرتے ہیں اور لیکچرز پر، بیانات پر اور سمجھانے پر آپ کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا بالکل بجا، آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو نعت خوانی کریں وہ اصل میں نعت خوانی ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم نعت خوانی تو کر رہے ہوں لیکن نعت خوانی کی برکتوں سے محروم رہیں۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ نعت خواں کی تربیت ہونا کیوں ضروری ہے، نعت خواں کی تربیت اور اس کی اہمیت۔ آئیے ایک مرتبہ پھر دوسری پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ کیا نعت خواں کی تربیت ہونا ضروری ہے یا صرف نعت خواں کا نعت پڑھ لینا کافی ہوتا ہے۔ آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، نعت پڑھنے سے پہلے ہم نعت خواں کی یہ تربیت کرتے ہیں کہ آپ کا لباس، بدن، جسم
پاک ہو حتیٰ کہ آپ باوضو ہوں. یہ ہماری تربیت کا انداز ہوتا ہے. اب میں اس میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا، آپ اس کو دیکھیے گا. ایک شخص تھا جو محفل میں آیا، محفل میں اس نے نعت پڑھی. وہ اپنے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت تھی. جب نماز کا وقت ہوا تو وہ شخص وہاں سے ہٹ گیا. بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ تو نعت خواں ہیں، آپ نے تو بڑے پرسوز انداز میں بڑی پیاری نعت پڑھی ہے، لیکن آپ نماز کے ٹائم غائب ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ نعت خواں صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے کپڑے پاک نہیں تھے. یقیناً آپ کو سن کر بھی دھچکا لگا ہوگا، مجھے بھی لگا، کہ آپ کے کپڑے جب ناپاک تھے، آپ پاک نہیں تھے، تو بھئی آپ محفل میں کیوں حاضر ہوئے؟ آپ کو اپنا بدن پاک کرنا چاہیے تھا، اپنے کپڑے جو ہیں یہ پاک کرنے چاہیے تھے، آپ کو تو باوضو آنا تھا. کیا نعت پڑھ لینا، میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی اگر کپڑوں کے ساتھ کوئی کیچڑ لگ گیا یا کپڑے پاک نہیں تو وہ نعت نہ پڑھے، اس کو درود شریف پڑھ سکتا ہے، نعت پڑھ سکتا ہے، لیکن نعت کے آداب میں سے نہیں ہے نا. تو آپ اس بات کو ذرا سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ان صاحب نے جب نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھے بغیر وہ چلے گئے وہاں سے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ کیا جو عوام الناس ہے، عوام ہے، وہ اس کو اچھا سمجھیں گی؟ وہ تو غیبتوں، چغلیوں، بہتانوں کے جناب پل باندھ کے رکھ دے گی عوام جو ہوئی، اور عوام کا کام ہے کہ بات کا پتنگڑ بنانا. اب اس نعت خواں کی عوام کی نظر میں کیا عزت رہے گی؟ اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ بھی تو ضروری ہے نا. تو اب آپ کو اس بات سے بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ نعت خواں کی تربیت کرنا کتنی ضروری ہے. اچھا، صحیح العقیدہ سنی ہونا، اب یہ بھی نعت خواں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ نعت خواں کے جب عقائد ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس وقت تک نعت خوانی مقبول نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے، جب بھی کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے تو اس وجہ سے مقبول ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا، ہم اچھے مسلمان ہوں گے تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. ایک عیسائی، ایک یہودی، ایک نصرانی، ایک بت مت کا ماننے والا اگر نعت پڑھ لیتا ہے تو یہ قبول نہیں کی جائے گی. اگر وہ کسی یتیم بچی کی شادی کر لیتا ہے، اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. وہ کسی محلے کی گلی کو پکا کر دیتا ہے تو یہودی نصرانی کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر تو ایمان ہی نہیں لاتا. اگر ایمان نہیں لاتا تو ثواب میں سے اس کو حصہ کیسے ملے گا؟ ہاں، اس کو فائدہ ضرور مل سکتا ہے. دنیا میں لوگ اس کو اچھا کہیں گے کہ یہ بھائی بڑا مطلب جو ہے نا وہ اچھا بندہ ہے کہ اس نے گلی پکی کروا دی، یا کچھ طرح کے جملے اس کی تعریف میں ضرور بول دیے جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کا عمل مقبول نہیں ہے، اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا. انما الاعمال بالنیات. اور اگرچہ مسلمان بھی کچھ اعمال کر لیتے ہیں لیکن جب تک ان کی نیتیں اچھی نہیں ہوں گی، وہ اچھی نیتوں کے ساتھ اس عمل کو نہیں کریں گے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اب نعت خواں کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ اس کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں گا کہ بہت سارے ایسے نعت خواں ہیں جو معاذ اللہ کفری اشعار پڑھ رہے ہیں. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. اور یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ گلی محلے میں پڑھنے والا نعت خواں کوئی ایسی نعت پڑھ رہا ہے. میں نے مشہور سٹیجز پہ عالمی شہرت یافتہ نعت خوانوں کو کفری اشعار پڑھتے دیکھا ہے. اب جب انسان سے کفر صادر ہو جاتا ہے تو اب علماء ہمارے جو ہیں وہ اس پہ بہتر فتویٰ دے سکتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کلمہ کفر بکا تو اب وہ تجدید ایمان تو خیر کر سکتا ہے.
تو اب یہ کہ وہ مطلب کافر ہوا یا نہیں یہ تو علماء فیصلہ کریں گے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ نعتخوانی کرتے کرتے کفری اشعار پڑھنے والی نعتخوانی کیا، یہ کون سی نعتخوانی ہوتی ہے؟ کبھی جو ہے وہ ایک نعتخواں، یہ حال ہی میں نے اس کو سنا، وہ کہتا ہے یہ اللہ بھی پنجتنی ہے، اللہ سے بڑا پنجتنی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے لفظ بولنا یہ علماء منع فرماتے ہیں۔ پنجتن ہمارے سروں کے تاج، الحمدللہ پنجتن ہیں کون؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی پیاری شخصیات ہیں نا الحمدللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان ہستیوں کو بہت شانوں سے نوازا الحمدللہ۔ اور ہم جیسے گناہگار ان جب ہستیوں کا نام لیتے ہیں تو یقین کریں عقیدت اور محبت سے آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ محبت اپنی جگہ، یہ عقیدت سب اپنی جگہ، لیکن اب یہ پنجتنی وہ ہوتا ہے جو پنجتن کا احترام کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پنجتنی بول دینا، اب علماء منع فرماتے ہیں یہ اس طرح۔ پھر یہ ہے کہ کچھ اہل تشیع حضرات کے عقیدے ہیں، تو ان عقیدوں کا اہل سنت کے سٹیجز پر اور نعتخواں ان اشعار کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کتنے ہی اشعار ایسے ہیں جو کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے ایک سنا، ایک مولوی جو ہے نا، وہ مولوی اس کو کہنا چاہیے، مولوی تو خیر اس کو نہیں کہنا چاہیے، تو میں یہ کہنے لگا تھا کہ مولوی کہنا چاہیے یا نہیں، تو پھر بعد میں مجھے خیال آیا کہ مولوی تو اس کو کہہ ہی نہیں سکتے نا۔ تو ایک وہ شخص کہہ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بارے میں وہ بکواس کر رہا تھا، کہتا ہے جی کہ علی جو ہیں یہ کبھی کبھی نا نبی سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ خدا سے بڑے ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب یہ مطلب اس ٹائپ کا جو بندہ ہوگا، اب اس کو بیچارہ بھی اس کو کہنا چاہیے یا خبیث کہنا چاہیے، خبیث ہی کہنا چاہیے، خبیث ہی ہوگا ایسا شخص کہ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہوگا۔ اب ایسے عقیدے رکھنے والے جب لوگ ان کے پاس بیٹھیں گے تو پھر ان کے پاس کوئی نعتخواں بیٹھے گا تو نعتخواں بھی جو ہے نا وہ نعت پڑھتے پڑھتے بیچ میں اول فل بکے گا۔ پھر میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں، میں نے بہت سخت لفظ بولے ہیں اور میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ سخت لفظ اس وجہ سے بولے ہیں کہ دیکھیں جو کفر بکتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطلب اس طرح الفاظ بولتا ہے جو کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو اب اس کا ادب تو نہیں کیا جائے گا نا۔ اچھا اگلی بات سنیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے بہت سارے ایسے نعتخواں بھی دیکھے کہ جو نعتخواں من گھڑت قسم کے روایات پیش کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں ہم علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ حضور یہ واقعہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی حضور ہم نے کسی کتاب میں نہ پڑھا نہ سنا۔ اب یہ نعتخواں صاحب جناب من گھڑت خود سے وہ سٹوریاں بنا کے اب وہ صحابہ کرام علیہم رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جو ہے ان کی نسبت، ان واقعات کی نسبت کرتے ہیں، جبکہ ان واقعات کی اصل کوئی نہیں ہوتی، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا، اور کوئی مستند عالم اس کو بیان نہیں کر رہا ہوتا، کسی مستند کتاب میں نہیں لکھا ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا، اور یہ خود سے روایات گھڑی ہوئی۔ اب چونکہ نعتخواں کی تربیت نہیں ہوتی، اب نعتخواں نے، میں ایک دفعہ ایک محفل میں گیا تو وہاں پہ سنا کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، تو چونکہ ہم علم میں ناقص ہیں تو ہم تو کچھ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے نا۔ تو میں نے سنا تو وہ مجھے بظاہر بڑا اچھا لگا نا، تو میں نے ایک عالم صاحب سے کہا، میں نے کہا حضور یہ میں فلاں محفل میں گیا تو میں نے یہ واقعہ سنا ہے، تو وہ عالم صاحب جو ہے نا وہ غصے میں آگے، کہتے ہیں جی کہاں سے سنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا جی فلاں جگہ فلاں بندہ بیان کر رہا تھا، تو کہتے ہیں بڑا خبیث بندہ ہے جی، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، اور کہیں بھی میری جو ہے نا وہ کتابیں پڑھاتے میری جو ہے نا وہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ ہماری زندگی گزر گئی ہے۔ پھر جب میں بعد میں مختلف علماء کے پاس جانے کا شرف حاصل ہوا، میں نے مختلف علماء کی بارگاہ میں وہ بات رکھی، تو سب نے یہی بات کہی کہ یہ بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی اس کا اصل نہیں ہے،
کوئی اس کی سند نہیں ہے، یہ پتہ نہیں وہ بندہ کہاں سے مطلب گھڑ کے لے آیا. اچھا اب وہ کلپ کسی بندے نے سنا یا اس کی کوئی ریکارڈنگ سنی، اب وہ جناب اس کا جو چلا ناتخواں تھا اس نے بھی بیان کرنا شروع کر دیا. اب ایک روایت سرے سے ہے ہی نہیں. جو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، کوئی جھوٹی بات خود سے کر کے اور ان کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے، تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اب آپ ناتخوانی کرتے کرتے ایسی من گھڑت روایات اور ایسے واقعات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ جب ان واقعات کو منسوب کریں گے تو آپ تو یہ جھوٹ باندھنے والا معاملہ کر رہے ہیں اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں، اور آپ خود ساختہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ناتخوانی کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں نا کتنا مطلب بری بات ہو گئی نا. تو اب عقائد کا ٹھیک ہونا اور پھر جو بات آپ فرما رہے ہیں اس کا سند یافتہ ہونا، وہ ایک مستند بات کا کرنا، یہ ٹھیک ہے. تو ایسی بات کون کرے گا؟ جو تربیت یافتہ ہوگا، جس کی تربیت کی جائے گی. اب نعت پڑھتے پڑھتے کفری اشعار پڑھنا شروع کر دے، اب نعت پڑھتے پڑھتے غیر مستند واقعات بیان کرنا شروع کر دے، تو اس نعتخوانی کا کیا کہتے ہیں فائدہ ہوگا؟ یقیناً فائدہ نہیں ہوگا. نعتخوانی ایک مستحب عمل ہے. مستحب عمل کرتے کرتے آپ جناب وہ کفر تک پہنچ گئے. آپ مستحب کام کرتے کرتے آپ نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. تو آپ مجھے بتائیے نا کہ کیا یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہوتا. اچھا پھر دیکھیں نعتخواں کے ذہن میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مشہور ہو جائے نا، مشہور ہو جائے، فلاں سے مقابلہ ہو جائے اور میری بلے بلے ہو جائے، فلاں نعتخواں کا جو ہے نا وہ بس اس کا پلہ ڈاؤن ہو جائے کسی طرح. تو یہ حرص، یہ لالچ، یہ حسد اور یہ تکبر میں نے کرتے دیکھا ہے بہت سارے نعتخوانوں کو. چونکہ میں نعتخوانی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو میری ہر بات جو ہے وہ نعتخوانوں کے لیے ہی ہوگی، اور جو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو، آپ کی بارگاہ میں کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بھی نعتخوانوں سے متعلق ہی ہیں. تو بہت سارے نعتخوانوں کو میں نے دیکھا ہے وہ تکبر کرتے ہیں، وہ اپنے جیسا سمجھتے ہی نہیں ہے کسی کو. وہ کہتے ہیں یہ جو علماء ہیں ان کو آپ نیچے بٹھائیں اور مجھے جناب آپ جو ہے نا وہ سٹیج پہ بھی ایک بڑی سی کرسی ہونی چاہیے اور مجھے وہاں پہ بٹھانا ہونا چاہیے. اور کتنی دفعہ میں نے دیکھا کہ آپ یقین کریں کچھ نعتخواں ایسے ہوتے ہیں جن کے سر پہ ٹوپی تک نہیں ہوتی، جن کے سر پہ رومال تک نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتے ہیں جیسے وہ جناب دنیا کا عظیم ترین انسان ہے اور ان سے جو ہے نا وہ بڑا عظیم ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ علماء اور یہ مشائخ اور یہ امام اور خطیب حضرات ان کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. علماء کے خلاف باقاعدہ طور پر تحریک ان لوگوں نے چلائی ہوئی ہے جن کو خود قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، خود اچھی نماز پڑھنی نہیں آتی، صحیح نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، مستحبات اور جو ایسی چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کا علم ان لوگوں کو نہیں ہوتا، اور یہ علماء کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ سوشل میڈیا پہ آ کے یہ تحریکیں چلا رہے ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا علماء کے خلاف مطلب یہ باتیں کر رہے ہوگے. اب علماء کی شان میں گستاخی کرنا یہ بعض اوقات کفر تک انسان کو لے جاتی ہے، اور علماء کی شان کیا ہے الحمدللہ ہم آنے والے لیکچرز میں سنیں گے. تو اب میری اس بات کا بھی آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ نعتخواں کا پاک صاف ہونا، صاف ستھرا ہونا، اور پھر اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا، پھر اس کے ذہن میں حسد، لالچ، حرص، حب جاہ، تکبر، لالچ، مطلب یہ اس طرح کی چیزیں ہوئیں تو پھر تو وہ مطلب تباہ و برباد ہو گیا نا. اس کو ان چیزوں سے بھی بچنا ہوگا. اچھا مزید آگے چلیے. حضور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں نماز ضروری ہے یا نعت شریف پڑھنا ضروری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ہم آپ کو نعتیں پڑھنا سکھائیں گے، اور الحمدللہ رب العالمین میں بچپن سے نعتیں پڑھتا آ رہا ہوں الحمدللہ. لیکن میں
یہ بیان کرتے کہتے ہیں اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں استغفر اللہ معاذ اللہ کو نعت کے خلاف ہوں یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ میں صرف آپ کے دل پہ چوٹ کرنے کے لیے نا یہ تھوڑی سی سخت باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھنے والے ہو جائیں. دیکھیں نماز ضروری ہے یا نعت پڑھنا ہے؟ نعت پڑھنا تو مستحب عمل ہے نا. ضروری کیا ہے؟ ضروری نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھنا تو فرض ہے نا. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا. سبحان اللہ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی نا. اور نماز سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا. سبحان اللہ. اب ایک نعت خواں نعت پڑھے اور اس کی ظاہری صورت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، اس کا عمل سنت کے مطابق نہ ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، تو آپ خود فرمائیے کہ اس کی تربیت کرنی چاہیے یا نہیں. اب نعت خوان جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے. سب کی بات میں نہیں کر رہا نا، یقیناً میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ سب کے بارے میں تو نہیں ہو سکتی نا. بہت سارے اچھے نعت خواں ہیں، بہت سارے ہیں، اور اکثریت اچھوں کی ہے، لیکن کچھ اس میں ایسے ہیں جو جن کی تربیت بہت زیادہ تربیت ہونے والی ہے. میں ایک جگہ الحمدللہ جانے کی سعادت حاصل ہوئی ایک محفل پاک میں، تو وہاں پہ ہم نے مطلب محفل وغیرہ ہوئی، اس کے بعد دعا ہوئی، تو عصر کا ٹائم قریب ہو گیا نا، تو علماء بھی ساتھ تھے، تو الحمدللہ وہاں پہ باقاعدہ اذان دی گئی، جماعت کروائی گئی، نماز پڑھائی گئی. تو جو ہی آپ یقین کریں کہ میں نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ 3 گنا ان نمازی جماعت جو جماعت ہوئی نا اس سے 3 گنا عوام ایسی تھی کہ جو کھانا کھا رہی تھی. لنگر جناب لگا ہوا ہے، لوگ کھا رہے ہیں. اب اس کو اس نظر سے بھی دیکھیے کہ نعت زیادہ ضروری ہے یا محفل زیادہ ضروری ہے یا نماز پڑھنا زیادہ ضروری ہے. آپ اس بات کو بھی سمجھیے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ محفل نہیں کرنی چاہیے، محفل ضرور کریں گے، اور محفل کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نمازی بنائیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو نمازی بنایا جائے، وہ محفل میں آئیں گے، وہ نمازی بنیں گے. یہ ایک رخ ہے اس کا. لیکن اس کا دوسرا رخ اگر آپ دیکھیں کہ محفل کے دوران 1000 بندہ تھا، مثال عرض کر رہا ہوں، تو نماز پڑھتے وقت یوں سمجھے کہ 100-150 بندہ بھی نہیں ہے. تربیت کی ضرورت ہے نا. اور اس میں ہمارے نعت خواں بھی شامل ہیں. اور میں نے بہت ساری محفلوں میں نعت خوانوں کو اپنے بزرگوں کے ساتھ اور پیران عظام کے ساتھ اور علماء کے ساتھ الجھتے دیکھا ہے. وہ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ ایسے ہے، یہ جناب زیادہ ٹھیک ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے، آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو اب اس چیز کو بھی دیکھیں کہ اس حوالے سے بھی نعت خوانوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، اس طرح نعت خوانوں کے صحیح تلفظ نہیں ہوتے، وہ کچھ کا کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یقین کریں بندہ کہتا ہے کہ اپنا سر جو ہے نا وہ دیوار کے ساتھ دے مارے، ایسے ایسے وہ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر خود سے نا کلام کو چینج کر رہے ہوتے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں نے ایک دیکھا کہ ایک نعت خواں جو ہے نا وہ پیر صاحب کی طرف اشارہ کر کے وہ شعر پڑھ رہا تھا جو نعت کا شعر تھا، جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ خاص تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے اس کو نعت کے طور پہ پڑھا جاتا تھا. اب وہی نعت پڑھ اور اشارہ جو ہے نا وہ پیر صاحب کی طرف کر رہا ہے، پیر صاحب بھی بلے بلے جناب پیسے پھینکے جا رہے ہیں. اب یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی. یہ ایک بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، محبوب دا میلہ ہے، محفل نو سجائی رکھنا او دے آن دا ویلا ہے. اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو نسبت کر کے بولا جاتا ہے نا، تو اب وہ ایک نعت خواں اس کو کسی پیر صاحب کی نسبت کی طرف کر کے تو اس کو وہ پڑھے جا رہا ہے. نعت خواں بھی وہ جو پیر صاحب ہیں وہ بھی خوش ہو رہے ہیں جناب، اوپر سے پیسے پھینک رہے ہیں، اور نعت خواں جناب لگا ہوا ہے. نعتیہ اشعار کو جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں، اب ان اشعار کو وہ پیر کی نسبت کر کے اور پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے وہ پڑھ رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا اس کو رحمتوں سے کہاں حصہ ملے گا؟ پھر پچھلے دنوں میں کچھ آپ سے عرض کروں کہ
ایک نعت کے بارے میں ایک شکایت آئی کہ یہ نعت کچھ تھے، وہ کسی محفل میں گئے اور راستے میں یقیناً انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، تو انہوں نے کسی ہوٹل میں رکے اور انہوں نے وہاں پہ کھانا شانا کھایا. وہاں پہ ایک مووی وغیرہ لگی ہوئی تھی، فلم وغیرہ لگی ہوئی تھی ہوٹل میں، تو باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھے خوش گپیاں کی، مذاق مسخری کی، ہنسی مذاق کیا اور یہ سارا معاملہ کیا، اور باقاعدہ بیٹھ کے وہاں پہ فلم انہوں نے دیکھی. اب لوگ ان سے بڑے ناراض ہوئے اور وہ بات بڑی مشہور ہوئی، پھر شکایت ہوئی. پھر علماء نے باقاعدہ ان کو جا کے سمجھایا کہ حضور، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کو نعت کی حیثیت سے، ایک مذہبی شخص کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. آپ کو یہ ہوٹلوں پہ جا کے فلمیں دیکھنا اور پھر اس کے بعد وہاں پہ خوشگپیاں کرنا اور اونچی اونچی آواز سے تو تلا کر کے بولنا، پھر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا، یہ تالیاں بجانا، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. یہ اوباشوں کے ان کا طریقہ ہوتا ہے. نعت خواں تو بڑا عاجز مسکین اچھا بندہ، نیک بندہ، شریف بندہ ہوتا ہے، اس کی تو نظر نہیں اٹھتی، تو آپ وہاں پہ بیٹھے، اب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب اسی طرح کچھ اسلامی بہنیں ہیں. اب دیکھیں، ہم اسلامی بہنوں کو اگر محرم حضرات نہیں سمجھائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ خواتین کی تربیت بھی تو کرنی ہے نا، جو ہمارے نعت خواں بھائی ہیں. اسی طرح ان کی جو ہمشیرہ ہیں، سسٹرز ہیں، بہنیں ہیں، وہ بھی نعت خوانی کرتی ہیں. کتنے ایسے نعت خواں ہیں کہ جن کی زوجہ محترمہ بہت بہترین نعت خواں ہیں ماشاءاللہ. اب وہ شرعی تقاضوں کے مطابق نعت خوانی کرتی ہیں. اچھا، نعت ایک مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل کے لیے کیا خاتون گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ اب یہ بات ذرا علماء سے پوچھئے گا تو علماء آپ کو اس کا جواب دیں گے. اب اس میں پھر نیتیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اسلامی بہن گھر سے جا رہی ہے، آپ کی زوجہ محترمہ نعت خوانی کے لیے گھر سے باہر جا رہی ہیں، تو وہ فرض علوم حاصل کرنے کی نیت کریں گی کہ محفل میں جائیں گے تو کچھ سیکھنے کو ملے گا یا کچھ سکھانے کو ملے گا. تو فرض علوم کی طرف کچھ نسبتیں، کچھ نیتیں ہیں، ان کے بغیر آپ جائیں گے تو شریعت آپ کو اجازت ہی نہیں دیتی. اب ان کی تربیت بھی کرنا ضروری ہے. جب مرد حضرات تربیت یافتہ ہوں گے تو وہ اپنی محرم اسلامی بہنوں کی تربیت کریں گے. اسی طرح کچھ ایسی اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں کہ جو باقاعدہ الحمدللہ رب العالمین تربیت یافتہ ہیں، تو اب ان اسلامی بہنوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اسلامی بہنی جو نعت خواں ہیں ان کی تربیت کریں اور ان تک مدنی پیغام پہنچائیں. اور یہ جو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو نعت خوانی سے لوگوں کو دور کر رہی ہیں، تو ان چیزوں سے روکا جائے. اچھا، پھر بعض نعت خواں ایسے ہیں کہ جو نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ گلا جو ہے نا، یہ شراب پینے سے صاف ہوتا ہے. اب ٹیکنیکلی اور میڈیکلی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا، اگر کوئی شراب پی کے نعت پڑھے گا تو میں یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، اس کو ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب کا ایک قطرہ کسی دریا میں گرے، وہ دریا خشک ہو جائے، پھر وہاں پہ گھاس اگے، وہ گھاس میں اپنے گھوڑے کو کھلانا بھی پسند نہیں فرماتا. وہ گھاس اپنے گھوڑے کو نہیں کھلا سکتے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہم ان کا نام لینے والے ہیں، ان سے محبت اور پیار کا اظہار کرنے والے. تو ہم اگر شراب پی کر نعت پڑھیں گے تو آپ خود بتائیے کہ ہم پہ لعنت برسے گی یا ہم پہ رحمت برسے گی؟ اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اسی طرح نعت خواں گالی گلوچ بعضوں کو کرتے دیکھا جاتا ہے کہ وہ گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں اپنی زوجہ کو مار دھاڑ رہے ہوتے ہیں، بہنوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، والدین کا ادب نہیں کر رہے ہوتے. بس وہ نعت خوانی فلاں محفل آ گئی تو جناب وہ یوں جا رہے ہیں، یوں برتن پھینک رہے ہیں، یوں بدتمیزیاں کر رہے ہیں، یوں پورے محلے والے کو سنا رہے ہیں، اور جناب نعت خواں نعت پڑھنے جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں، ان چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. اور نعت خواں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سٹیجز پہ بس ایک شعر، بس آخری شعر، بس دو شعر، اور جناب آدھا گھنٹہ مزید لگ جاتا ہے. تو یہ اب مجھے بتائیں نا، یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ ایک پچھلے نعت خواں، کچھ پچھلے دنوں ایک نعت خواں سے رابطہ کیا گیا. ان صاحب کی جہلم میں محفل تھی، ہم نے اشتہار دیکھ لیا تھا، اور جب ہم نے
اشتہار خیر ہم نے بعد میں دیکھا تھا. ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ حضور فلاں جگہ محفل ہے تو آپ وقت عنایت فرما دیں. تو کہتے جی میں نے تو دبئی جانا ہے. تو اب بعد میں ہم نے اشتہار دیکھا تو وہ جہلم کا تھا. تو اب دیکھیں اب بیچارے نے جہلم جانا تھا, جہلم ایک محفل تھی تو وہاں پہ جانا تو اس نے وقت دیا ہوا تھا. اب اس نے بیچارے نے یہ کہنے کی بجائے کہ میں نے وقت دیا ہوا ہے, جہلم ہے میری محفل, یہ چلے جگہ کا نام بے شک نہ بتاتا کہ میں نے پہلے سے وقت دیا ہوا ہے. اب جناب وہ جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بول کے کہہ رہا ہے جی میں نے دبئی جانا ہے اور میں نے دبئی کے لیے وقت دیا ہوا ہے. کیوں یار, میں دبئی کا کہوں گا تو میری ذرا ویلیو ہو جائے گی, یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور یہ عوام سمجھے گی کہ میں دبئی بھی جاتا ہوں, میں تو دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہوں, میں پتہ نہیں بڑا کوئی جو ہے نا وہ عالمی شہرت یافتہ ہوں, تو میری تو کبھی میں دبئی میں ہوں, کبھی امریکہ میں ہوں, کبھی ساؤتھ افریقہ ہوں, کبھی جناب پاکستان میں ہوں, تو کبھی کہاں پہ ہوں, تو کبھی کہاں پہ ہوں. تو اب دیکھیں نا یہ جھوٹ بولنے کی اجازت کہاں دی جائے گی؟ اب ایسے تھوڑا ہی ہے کہ ناتخواں ہے تو ناتخواں جناب جھوٹ بولے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا, ایسا تو نہیں ہے نا. پھر اسی طرح آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر بھی اور علماء بھی بہت زیادہ توجہ دلاتے ہیں کہ یہ جو ناتخواں ایڈوانس رقم, پچھلے دنوں نا ایک پیر اجمل قادری صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ناتخواں نعت پڑھ رہا تھا تو کہتے ہیں مجھے بڑا مزہ آیا نا, الحمدللہ سکون مطلب آیا, میں اس کی نعت سن رہا تھا. تو میں نے ایک بندے سے کہا, میں نے کہا یار یہ ناتخواں کون ہے یار, بڑی پیاری نعت پڑھ رہا ہے. تو بندہ کہتا ہے جی 40,000 دے کے بلایا ہے, 40,000 روپے لیا ہے تو تب یہ آیا ہے. تو پیر صاحب فرماتے ہیں, کہتے ہیں یار بڑے عجیب بات ہے, خود ہی پیسے دیتے ہو, خود ہی بلاتے ہو, اور خود ہی پھر تہمتیں اور غیبتیں اور اس طرح کا معاملہ کرتے ہو. تو یار اس نے بڑی پیاری نعت شریف پڑھی ہے, تو اگر یہ 80,000 بھی لے تو اس کا بنتا ہے یار, سکون اس نے بڑھا دیا. مطلب انہوں نے مثبت ایک چیز بیان کرنے کی کوشش کی نا, لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی تو دیکھیں کہ جو بلا رہے ہیں وہی پھر نشر بھی کرتے ہیں کہ جناب فلاں نے اتنے پیسے لیے, فلاں نے اتنے پیسے لیے. تو یہ ناتخواں کی تربیت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح ناتخواں جو سٹیجز پہ بیٹھ کے لا یعنی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, اور میں نے اکثر سٹیجز پہ دیکھا ہے کہ یہ ناتخواں سنجیدہ نہیں ہوتے, اور بعض اوقات یہ کرائے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. کبھی کرائے کی گاڑی جو ہوتی ہے کتنا کرایہ, تو ہم نے اتنے پیسے لینے ہیں, تو یہ کرنا ہے, تو وہ کرنا ہے. تو میں نے کتنی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ عشاقان رسول ہی نہیں ہے, فلاں جگہ پہ میں گیا تھا تو وہاں پہ جناب بہت کم پیسے ہوئے, لوگ پیسے ہی نہیں پھینکتے, تو لوگ عاشق رسول نہیں ہیں, بڑے بے ذوق لوگ ہیں. تو ایک پیر صاحب فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہیں پڑھنے والے, اسٹیج پہ پڑھنے والے, ان کو تو باقاعدہ پیسے دے کے بلایا جاتا ہے, جبکہ جو عوام ہوتی ہے عوام میں تو مفت میں آتی ہے. اب بڑا عاشق آپ خود فیصلہ کیجئے کون ہوا, جو مفت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنانے آیا, یا یہ جو پیسے لے کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنانے آیا. مطلب عوام تو سننے آئی نا, جو مفت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے آیا وہ بڑا عاشق ہے, یا جو پیسے لے کے سنانے آیا یہ بڑا عاشق ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے. اب یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں, اگر میں اس کو ایک 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 کر کے آپ سے عرض کروں گا تو یہ یقین کریں کہ گھنٹوں لگ جائیں گے, یہ باتیں نہیں ختم ہوں گی. ہم ناتخواں جس میں بھی شامل ہوں, اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ہم پر خصوصی رحم و کرم فرمائے, اور میں کیا تمام انسانیت, تمام مسلمان اللہ تبارک و تعالی کے رحم کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے, ہمارے اوپر رحم فرمائے, ہمارے اوپر کرم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی معافی والا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرمائے. لیکن ہمیں کچھ سوچنا چاہیے, ہمیں اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, ہمیں تربیت لینی چاہیے, ہمیں اپنے بزرگوں کے پاس, نیک لوگوں کے پاس جو ہمارے غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. اچھا, میں نے کچھ پہلے بھی عرض کیا تھا اور ابھی بھی کچھ عرض کروں گا کہ یہ جو تربیت ہے نا, تربیت میں ہم بہت ساری چیزوں کو ایڈ کریں گے. اب اس میں بھی بہت سارا وقت لگ جائے گا, میں بہت ہی اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں. دیکھیں نعت کیا ہے, نعت کی تعریف کیا ہے. اب کتنے لوگوں کو نعت کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ جناب آگے سے نظمیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ ماں کی شان پڑھ کے وہ کہتے ہیں یہ نعت ہے. اب کچھ جو ہے نا وہ نعت کے لیے جب بلایا جاتا ہے وہ حمد شریف پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اب کتنی دفعہ تلاوت کے بعد لوگوں کو حمد کے لیے بلایا جاتا ہے وہ آگے سے نعت پڑھ دیتے ہیں.
تو پھر نعت کیسے کہی جائے، نعت کے آداب کیا ہیں، نعت کی اہمیت کیا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، نعت کی اقسام کیا ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کورس میں سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نعت کے مختلف حصے ہوتے ہیں، ابتدائیہ حصہ نعت، درمیانیہ حصہ نعت، اختتامیہ حصہ نعت، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے جو ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، نعت خواں کے لیے کچھ آداب، پہلے تو نعت کے آداب کی بات ہوئی نا، اب نعت خواں کے لیے کچھ آداب ہیں، پھر نعت خواں کی تعریف، نعت خواں ہوتا کون ہے، نعت خواں کو کیسا ہونا چاہیے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ مدنی پھول رکھیں گے، آپ کے دل کے مدنی گلدستے میں ان کو سجانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، نعت خواں کا اخلاق کیسا ہو، نشاور چیزوں کا استعمال کیسا ہو، اسی طرح اسٹیج پر احتیاطیں کچھ ہیں۔ اب دیکھیں، اسٹیج پر بیٹھتا ہے نا انسان، تو بہت سارے ہزاروں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اگر الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے تو یقیناً لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ تو اسٹیج پر بیٹھ کر کیا کیا احتیاط آپ کو کرنی چاہیے، آپ نے جب کسی سے بات کرنی ہے تو کس کا انداز کیا ہونا چاہیے، جب آپ کو بلایا جائے گا اسٹیج پہ، جب آپ کو نعت شریف پڑھنے کے لیے بلایا جائے گا تو پھر آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو موقع نہیں دیا گیا یا آپ کو نقیب محفل نے یہ کہا کہ حضور آپ کو مختصر وقت کے لیے بلایا گیا، تو پھر اسٹیج نعت خواں کا رویہ کیسے ہونا چاہیے، مختلف حالتیں ہیں، اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ اچھا، بے جا تعریف، سیاسی لوگوں کی بے جا تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں، جناب یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور ان سے بڑا تو عاشق رسول آیا ہی کو نہیں جناب دنیا میں، اور وہ نہ اس کو نماز آتی ہے، نہ اس کا چہرہ سنت کے مطابق ہے، نہ اس نے سر کو ڈھانپا ہوا 3 پیس سوٹ پہن کے جناب وہ الکوہل والا عطر لگا کے بیٹھا ہوا ہے تکبر کے ساتھ اور غرور کے ساتھ، اور آپ اس کو جناب بہت بڑا عاشق رسول بنا کے آپ اس کی بے جا جھوٹی خوشامد کر رہے ہیں، بے جا جھوٹی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جناب اس نے آپ کو پیسے دینے ہیں۔ یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ پھر جھوٹ، یہ بے جا تعریف کرنا اور جھوٹی خوشامدیں کرنا۔ ایک بندہ جناب مسجد میں ایک امام ہوتا ہے اور اس کو علامہ، فہامہ اور قاری القرآن اور جناب عظیم مداح رسول اور جناب پتہ نہیں کہ کون کون سے ایسے ایسے القابات اس بیچارے کو لگا دیتے ہیں، وہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے، یار اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ اس بیچارے کو اتنے مشکل لفظ خود نہیں آتے ہوتے جتنے ہم اس کو القابات دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ کہ یہ ہمیں دوبارہ بلائے گا، یہ خوش ہوگا، خوش آمدی انداز میں۔ تو اب اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ نعت شریف پڑھنے کے نا تقریباً 29 آسان طریقے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ نعت شریف پڑھنے کے مختلف انداز ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آواز اچھی کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں، اس میں ٹریٹمنٹ ہے، علاج ہے، کچھ ٹپس ہیں گھریلو، یہ بھی مطلب ساری باتیں ہوگی انشاءاللہ۔ نعتیت طرز کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آسان طرزیں کس طرح بنائی جاتی ہیں، طرزوں کو ملایا کس طرح جاتا ہے، ایک نعت کی طرز کو دوسری نعت پہ کس طرح لگایا جاتا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اچھا، گنہ کیا ہے، گنہ کی تعریف، ترنم کیا ہے، تغم کیا ہے، اس کے گنہ کی اقسام کیا ہیں، محافل نعت کے آداب اور اس کے تقاضے۔ پہلے نعت کے آداب، پھر نعت خواں کے لیے جو آداب ہیں اس پہ بات ہوگی، پھر انشاءاللہ عز و جل محافل نعت کے آداب کیا ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں، تو اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ انعقاد محفل کے رہنما اصولوں پہ بات ہوگی۔ نقیب کے لیے بھی کچھ ہدایات ہیں، نعت کو شعراء کے لیے کچھ ہدایات ہیں، جلوس میلاد کے لیے کچھ ہدایات ہیں۔ گلا خراب ہو جائے تو اس کے لیے بھی کچھ آپ کو سمجھایا جائے گا، کچھ کیا بہت زیادہ سمجھایا جائے گا، بھئی گلا کو کس طرح ٹھیک رکھنا ہے، کس طرح آپ پڑھیں تو گھنٹوں پڑھ سکتے ہیں، آپ کا گلا خراب نہیں ہوگا۔ اسی طرح نیند کے متعلق، کیونکہ عموماً جو محافل ہیں وہ رات کو ہوتی ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں تو ساری کی ساری محافل رات کو ہوتی ہیں، اور رات کو اگر آپ محفل کرتے ہیں تو پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتی۔ اگر آپ اگرچہ دن کو محفل ہوتی ہے تو بعض اوقات رات کو سفر کرنا پڑ جاتا ہے، نیند کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں، جتنی بھی شخصیات ہیں، جتنی بھی مشہور نعت خواں ہیں، یہ ان کو سفر کرنا پڑتا ہے، تو جب سفر کرتے ہیں تو نیند پوری نہیں ہوتی۔ نیند کے متعلق یہ آپ کو سمجھایا جائے گا کہ نیند کس طرح پورا کرنا ہے اور کس طرح آپ نے ایک اچھی نیند جو ہے وہ لینی ہے، اور کس طرح آپ جو ہے وہ اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ چونکہ آپ نیند کو پورا نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ ذہنی مریض بن جائیں گے۔ تو اب ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بھئی دیکھیں آپ ایک مستحب کام کرنے کے لیے نکلیں، ایک نعت شریف پڑھنے کے لیے آپ
تشریف لے گئے تو پتہ چلے کہ وہ آپ ذہنی مریض بن رہے ہیں، آپ ساروں کو جھڑک رہے ہیں، سب کو ڈانٹ رہے ہیں. ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے نا. اچھی آواز کرنے کا روحانی علاج، دیسی علاج، ایلوپیتھک علاج، ہومیوپیتھک علاج، گھریلو علاج. دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں 5-6 طرح کے علاج ہم آپ کو بتائیں گے. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے نا کہ ہم کتنی اچھی چیزیں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا، نعت سے قبل تلفظ کی درستگی اور ادائیگی یہ بھی انشاءاللہ آپ کو کروائی جائے گی. بہت سارے تلفظ پروننسیشن یہ آپ کو سکھائے جائیں گے اور آپ سے سنے بھی جائیں گے تاکہ آپ کو صحیح طرح ان الفاظ کو پڑھنا آ جائے. عربی نعتیں بھی اس میں شامل ہیں. نعت خوانوں سے رابطے کے لیے آپ کو ان کے نمبر دیے جائیں گے، اس میں بہت سارے نعت خواں ہوں گے، مشہور و معروف نعت خواں بھی ہوں گے. پھر مشق جو کیا جاتی ہے نعت کی، اس کا ریاض کیا جاتا ہے، اس کی پریکٹس کی جاتی ہے، اس کا طریقہ اور وقت کون سا ہونا چاہیے. سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت زبردست ٹریننگ آپ کو دی جائے گی. ریکارڈنگ کے حوالے سے، کمپوزنگ، ایڈیٹنگ، یہ سارا کچھ آپ کو سکھائی جائے گی، بتائی جائے گی. نعت خوانوں سے متعلق سوالات و جوابات بھی آپ کو دیے جائیں گے، سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے نا. اچھا، نعت خوانی کے فائدے کیا کیا ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو صرف نعت پڑھتے تھے، لیکن نعت پڑھتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نوازا ہے ان کو کہ الحمدللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقین کریں کہ ولایت تک کے مقام پہ چلے گئے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو نعت خوانی کرتے تھے، نعت شریف پڑھتے تھے، اب الحمدللہ وہ نیک شخصیت ہیں اور ایسی شخصیت ہے کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کے پاس لوگ جاتے ہیں تو فیض حاصل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایسا سوز، ایسا گداز اور ایسا اثر رکھا ہے کہ وہ جب اپنی محبت کرنے والوں کی جو تربیت کرتے ہیں تو وہ جو لوگ ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں اور ان کی تربیت کا اثر نظر آتا ہے. اچھا، نعت خوانی کے فائدے بھی ہیں. فائدے بھی ہیں کیا؟ فائدے ہی فائدے ہیں الحمدللہ. تو ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. مستند کلام اور تشریحات ان کی، اس کی جو شرح ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی. ہاتھ و بدن کے مناسب اشارے. اب پچھلے دنوں ایک نعت خواں تھے، وہ ایسی ایکٹنگ کر رہے تھے نعت پڑھتے پڑھتے کہ علماء کو ان کی گرفت کرنا پڑی اور پھر وہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ آ کے انہوں نے معافی مانگی کہ مجھے اس طرح کی ایکٹنگ، اس طرح کی اداکاری اور اس طرح کے ہاتھ و بدن کے اشارے نہیں کرنے چاہیے تھے. میں نے غلط کیا، میں آج کے بعد اس کی توبہ کرتا ہوں. اب انہوں نے توبہ کر لی، کتنے لوگوں نے دیکھی تو کتنے چلے ان کے ابھی بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ میں کچھ سخت لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا احساس ہو. میں دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آپ کو جھنجھوڑنے کی، آپ کو احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا، نعت خوانی کے بے شمار کتابیں انشاءاللہ رضی اللہ کتابیں نعتیں آپ کو سینڈ کر دی جائیں گی اور ہماری یہ نیت ہے کہ آپ کو 50,000 نعتیں لکھی ہوئی سینڈ کریں اور بہت ساری کتابیں بھی آپ کو سینڈ کر دی جائیں گی. اچھا، اس میں حمد باری تعالیٰ بھی ہوگی، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہوگی، عارفانہ کلام بھی ہوگا، مناقب بھی ہوں گی، قصیدے بھی ہوں گے. اچھا، نعت خوانی کے مقاصد کیا کیا ہونے چاہیے؟ معیاری کلام آپ کو کہاں سے ملے گا؟ مائک اور ساؤنڈ پر پڑھنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. اچھا، کس طرح پڑھنے سے گلا نہیں بیٹھتا؟ نعت پڑھتے ہوئے اپنے ذہن کو فوکس کیسے کیا جائے؟ اس پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ. اپنے ذہن کو حسد سے کیسے بچائیں؟ اس پہ بات ہوگی. کسی مشہور نعت خواں کی طرح اگر آپ آواز کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس پہ بھی انشاءاللہ ضرور بات ہوگی. محفل میں کتنا پڑھنا چاہیے؟ اس پہ بھی بات ہوگی. اعتماد کیسے ہو؟ علماء کے سامنے کیسے پڑھیں کہ تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑے. اپنے عزم کو کیسے برقرار رکھیں؟ محفل میں کیسے سامعین کی توجہ حاصل کریں؟ کامیاب نعت خوانی کرنے کے لیے کچھ خاص باتیں ہیں. موٹی آواز کو باریک کیسے کیا جائے؟ آواز پھنس جائے تو کیا کریں؟ موبائل ایپس ہیں، کچھ ریکارڈنگز ایپس ہیں، اس کے لیے کچھ خاص ٹپس ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کی جائیں گی. آواز ناک میں جانے سے کیسے روکا جائے؟ اس کی مختلف ایکسرسائزز ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے عرض کی جائیں گی. ہائی نوٹ پہ کیسے پڑھا جائے؟ کچھ اشعار پڑھنے کے بعد بعض دفعہ کھانسی آ جاتی ہے، اس کا حل کیا کیا جائے؟ چال ڈھال اور لباس کیسے ہو؟ یاداشت کو کیسے مضبوط بنایا جائے؟ اب یاداشت مضبوط نہیں ہوگی نا تو میری باتیں بھی آپ کو یاد نہیں رہیں گی، یہ تربیت بھی آپ کو یاد نہیں رہیں گی، آپ کو نعتیں بھی یاد نہیں رہیں گی. یاداشت آپ کی مضبوط ہوگی، اچھی ہوگی تو انشاءاللہ سارا کام
بہت زبردست ہو جائے گا. گرا کس کو کہتے ہیں؟ گرا لگانا. اور دوران نعت جو ہے وہ گفتگو کیسے کی جائے، آواز کی کپاہٹ کیسے ختم ہو، کن الفاظ میں ناک میں آواز جانی چاہیے، کن میں نہیں جانی چاہیے، محفل میں سامعین کو ساتھ پڑھوانا اس کا فن کیا ہے. اور بعض اوقات فن کا، جگہوں کا، کریشنز کا اضافی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ نقصان دہ ہیں. کیسے نقصان دہ ہیں، اضافی استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض نعت سے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے ان کے سر پہ کچھ سمجھے کہ 2-3 من کا وزن رکھا ہوا ہے، ایسے ان کے چہرے کے نقوش بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، منہ ایسے کھلا ہوا ہوتا ہے اور وہ اندر تک وہ گلا نظر آ رہا ہوتا ہے، چہرے کے نقوش ماتھے پہ بل پڑا ہوتا ہے، ہاتھوں گلے کی جناب وہ رگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. عجیب طرح کا انہوں نے وہ ایک حلیہ سا ٹائپ سا بنایا ہوتا ہے، وہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ خود پہ ظلم کر رہے ہیں، کوئی بہت بڑی اذیت میں مبتلا ہے. تو یہ دیکھیں یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ جب نعت پڑھیں تو ایسے خوبصورت انداز میں پڑھیں، ہر بندے کا دل کرے یار میں بھی نعت پڑھوں، ہمارا بچہ بھی نعت پڑھے، ہماری چھوٹی بہن وہ بھی نعت پڑھے. ایسا خوبصورت انداز ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ لو نوٹ پہ کیسے پڑھا جائے، بند گلے کو کھولنے کا آپ کو نسخہ اور ساری باتیں عرض کی جائیں گی. سر راگ کتنے ہیں، مشق کیسے کی جائے، اس کی علام مطلب کیا کیا پہچانے ہیں، پھر طرز ہے، طرز ابہام ہے، طرز تواضع ہے، گنہ ترنم تکم ابتدائیہ حصہ نعت، میانیہ حصہ نعت، اختتامیہ حصہ نعت. اس پہ بھی مختصر انشاءاللہ بات ہو گئی تھی. مطلع، حسن مطلع، انترا ثانی، استائی سنچائی لائن کیا ہوتی ہے، استائی لائن کیا ہوتی ہے، عبد المقطع کیا ہوتا ہے، مقطع کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فرض علوم بھی انشاءاللہ آپ کو سکھائے جائیں گے. اور یہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے حضور، میں اگر یہ عرض کرتا جاؤں تو یہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. مزید بہت کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، جن پہ پورے لیکچرز ہوں گے. یہ جو ابھی جن ٹاپکس کا موضوعات کا ذکر کیا گیا یہ نعت خوانی سے ریلیٹڈ ہے، اخلاق سے جو ریلیٹڈ ہیں وہ بھی بہت سارے موضوعات ہیں، اور بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن کا سیکھنا ہم پہ فرض ہے. اب دیکھیں جیسے جو اخلاقیات میں آتے ہیں، اب ریاکاری ہے. اب ایک بندہ ریاکاری کر کے نعت پڑھتا ہے تو آپ یقین کریں وہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہے. ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے اور ریاکاری کا انجام یہ بہت بڑا ہے. پھر حسد ہے، بغض و کینہ ہے، حب مدح ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، حب جاہ ہے، محبت دنیا ہے، طلب شہرت ہے، اور اسی طرح تحقیر مساکین ہے، کفران نعمت ہے، حرص ہے، بخل ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ انشاءاللہ عز و جل بات ہوگی. اور یہ ضروری ہیں، اور غفلت اس کو آپ دیکھ لیں. اور اسی طرح نفاق ہے، اتباع شیطان ہے، بندگی نفس ہے، اور رغبت دنیا ہے. پھر اسی طرح عدم خشوع ہے، اور تکبر، بدشگونی، اور اسراف، غم دنیا، تجسس. اور بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ٹو میں لگے رہتے ہیں ہر وقت. تو بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ انشاءاللہ بات ہوگی. اور اب ہر ایک کا الگ الگ اگر بتایا جائے تو میں نے کوشش کی ہے کچھ نہ کچھ بتانے کی آپ کو. اس کے علاوہ بھی کچھ موضوعات، مزید باتوں سے بات جب نکلے گی تو موضوعات آ جائیں گے. پھر یہ کہ جس موضوع پہ آپ کو رہنمائی چاہیے ہوئی تو آپ بھی حکم فرمائیے گا، میں انشاءاللہ عز و جل اس پہ بھی آپ کو مکمل اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں نے آج جان بوجھ کر تھوڑے سے سخت لفظ اس وجہ سے بولے کہ حضور آپ تھوڑا سا دھیان رکھیے کہ جب میں آپ کی تربیت نہیں کروں گا، آپ کو اچھی چیزیں سمجھاؤں گا نہیں، اگر صرف اور صرف نعت سکھاؤں گا تو دیکھیں کہ آپ نعت تو اچھی پڑھ لیں گے لیکن آپ کسی آفت میں مبتلا ہو گئے اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، اور بجائے اس کے کہ آپ کو فائدہ حاصل ہو، آپ کو اللہ کی رحمت حاصل ہو، اور آپ غفلت میں پڑھ کر اور گناہوں میں پڑھ کر، اگر آپ نے دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں. آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، اگر کوئی جن سے مخالف آپ کی تعریف کرتا یا کرتی ہے تو دیکھیں مصیبت ہے نا. پھر آپ گناہوں میں پڑ جائیں گے، اور پھر کیا کہ کچھ ہو رہا ہے اس معاشرے میں آپ کو پتہ ہے.
پھر لوگ آج کل نا لوگ ایک دوسرے کی ٹو میں رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کی عیب اچھالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمیں عیب کسی کا نظر آئے تو جاسوس کرتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں جن پر توجہ دلانی بہت زیادہ ضروری ہے. اور انشاءاللہ عز و جل میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نعت شریف سکھانے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں، اور لیکچرز کے ذریعے، بیانات کے ذریعے اور مختلف آڈیو ویڈیو کلپس کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی کی جائے گی. مجھ سے کوئی زیادہ سخت لفظ میری زبان سے نکل گیا ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. میری نیت یہ ہے کہ آپ ایسے نعت خواں بنے نا جیسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں. اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو. اور جب ہم نعت پڑھیں، انسان دیکھیں جتنا نیک بھی ہو جائے، جتنا نیک بھی ہو جائے، جتنا نیک بھی ہو جائے نا، تو بہت ساری کمیاں اس کے اندر پھر بھی رہ جائیں گی، چونکہ انسان جو ہے انسان خطا کا پتلا ہے. لیکن جب وہ نعت پڑھے نا تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات صدا کے لیے راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو جائے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصوصی اس پر فضل و احسان فرمائے. ایسا بس ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی میری غلطیوں کو معاف فرمائے. اور یہ کچھ باتیں میں نے آپ سے عرض کرنے کی کوشش کی. اللہ کرے کہ اچھی باتوں کا حصہ آپ کو بھی ملے، مجھے بھی ملے. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو سن کر اور مجھے بیان کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے دوبارہ معذرت کرتا ہوں اگر میری بات کچھ سخت ہو گئی ہو تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے. کل سے انشاءاللہ عز و جل تربیت کا باقاعدہ آغاز ہوگا، اور آپ کو یہ جو ٹاپکس بتائے گئے ہیں ان پہ لیکچرز ہو گئے. نعت خوانی سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر درود و سلام پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.